من دخلہ کان آمنا، تو وہ بڑا حرم ہے اور یہ ساری مساجد چھوٹا حرم ہے. تو یہ اللہ نے پہلے دن فیصلہ کیا یہ ہے امن کی جگہ. ایمان کہتا ہے امن کی جگہ ہے، عقل کہتی ہے محتاط رہے. بس یہ ٹکراؤ شروع ہو گیا ہے. ایمان کہتا ہے احتیاط جس قدر ہو سکتی ہے لیکن اسے امن کی جگہ قبول کریں، مانیں. تو معاشرے کے اندر اتنی بہت ساری چیزیں میرے محترم چل رہی ہیں. اللہ کی شان، مسجد امید کی جگہ ہے اس پر توجہ نہیں ہے. مسجد امن کی جگہ ہے اس کا اہتمام نہیں ہے. مسجد توبہ کی جگہ ہے اس کا شوق نہیں ہے. مسجد اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس کی طرف توجہ نہیں. تو بھائی امید کی کرن کو تو ہم نے عملاً چھوڑنے کی نیت کر لی ہے. نا امیدی، امید اور مسجد، نا امیدی اور میڈیا، سوشل میڈیا، میں اور آپ سب میڈیا ہیں. اس پورے معاشرے کے اندر حالات احوال کیسے ہی ہوں، اللہ کی شان کہیں کوئی مسلمان کو امید دلانے والا نہیں ہے، کہیں کوئی تھپکی دینے والا نہیں ہے، کہیں کوئی اسے تسلی دینے والا نہیں ہے، کہیں کوئی اسے اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے کہنے والا نہیں ہے. ہر آدمی نا امیدی کی باتیں، ہر آدمی خوف کی باتیں، ہر آدمی پریشانی کی باتیں. کیا اس سے پہلے بیماریاں و اموات نہیں ہیں؟ کیا اس سے پہلے حالات اس طرح نہیں ہوئے کبھی؟ جو حقیقی موت ہے اس کا خوف اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے. مسلمان تو اس حقیقی موت کا بھی منتظر رہتا ہے جب آ جائے اس اللہ کی مرضی. تو یہ وائرس تو کوئی یقینی بیماری اور یقینی موت نہیں ہے کہ بھئی ہر آدمی اس سے مرے گا، ضرور مرے گا، پوری دنیا ختم ہو جائے گی. جو یقینی اور حقیقی موت ہے اس کے بارے میں تو کبھی ہونا، تو اس کے بارے میں پروپیگنڈا چاہیے، اس کے بارے میں فکر مند ہونی چاہیے کہ بھئی کبھی بھی موت آ جائے گی اس لیے مسجد میں مت آئیے. پتہ نہیں آدمی نماز پڑھنے جا رہا ہے مر جائے وہاں پر. تو عمومی طور سے میرے محترم ایک نا امیدی کی کیفیت ہے. کیوں نا امیدی کی کیفیت ہے؟ حی اور قیوم ذات موجود ہے، میرا اور آپ کا رب ہمارے ساتھ ہے، ہم مسلمان ہیں. یہ کفر، یہ نا امیدی، یہ خوف، یہ پریشانی تو جہاں ایمان نہ ہو وہاں ہونی چاہیے. ہم تو مسلمان ہیں. اگر مسلمان بھی اسی صف میں کھڑا ہے تو مسلمان نے اپنے ایمان سے اٹھایا کیا فائدہ یہ تو پتہ چلے. اس نے کس وقت کے لیے کہا تھا میں مسلمان ہوں؟ اس نے کس وقت کے لیے کہا تھا میں محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہوں؟ اس نے کس وقت کے لیے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ تو مسلمان کو خوف نہیں ہونا چاہیے. انتہا کیا ہے؟ اینڈ کیا ہے؟ آخر کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ آدمی مر جائے گا. اس سے 10 گنا زیادہ وہ حقیقی موت، اس کا یقین ہے. اس سے 1000 گنا زیادہ اس حقیقی موت کا یقین ہے. مسلمان کبھی آپ کو نماز چھوڑتا ہوا ملے گا لیکن موت کا انکار کرنے والے مسلمان کیا غیر مسلم نہیں ملے گا آپ کو. تو جو حقیقی موت ہے مسلمان تو اس کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ مرضی اللہ کی، جب آ جائے، جہاں آ جائے، جیسے آ جائے، جس وقت آ جائے. اللہ نے متعین کیا، جو متعین کیا وہیں آئے گی، جہاں متعین کیا وہیں آئے گی، جیسے متعین کی وہیں آئے گی. تو بھائی نا امیدی کی بات ہے، خدا را ان نا امیدی کی باتوں سے، نا امیدی کی باتوں سے میں اور آپ سب اجتناب کریں. آنی ہے 10 دفعہ آئے، جب اللہ نے چاہا جیسے آئے. اس آنے کے اندر ایک دوسرے کو نا امید اور کمر کیوں توڑ رہے ہیں؟ ہم کیوں نا امیدی کی بات کر رہے ہیں؟ نا امیدی کی باتیں کتنی ہیں اور پاکستان میں ریزلٹ کتنا ہے؟ میرے بھائیو اس سے 50 گنا زیادہ تو تبھی اموات واقع ہو رہی ہیں. اس سے 50 گنا زیادہ تو روزانہ تبھی اموات واقع ہو رہی ہیں. اور اگر سینکڑوں گنا کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، تبھی اموات واقع ہو رہی ہیں. اتنا خوف، اتنی پریشانی، اتنی نا امیدی، کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ حی اور قیوم ذات موجود ہے. اللہ نے جب چاہا، دیکھیے ایک اصول سمجھیے، اللہ کا نظام یہ ہے کہ تکلیفیں، پریشانیاں آسمانی اور زمینی ہو، پریشانیاں، ذلتیں آتی ہیں. اگر وہ ٹھہر گئی ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ کوئی رجوع کر رہا ہے. اگر وہ نہیں رک رہی تو اس کا کوئی رجوع نہیں کر رہا، بڑھ رہی ہیں، گھٹ رہی ہیں. اس کا مطلب ہم باتیں کر رہے ہیں، رجوع نہیں کر رہے. اور جو رجوع کی بات کر رہے ہیں وہاں بھی اللہ کی شان مسجدیں خالی کرنے کی بات ہو رہی ہے. جہاں رجوع ہونا چاہیے، یہ نظام غیبی ہے، آسمانی نظام دائمی ہے.
زمینی نظام آتا جاتا رہتا ہے، جیسا آدمی ویسا نظام بن جائے گا، جیسی طاقت قوت ہے ویسا نظام بن جائے گا۔ آسمانی نظام یہ کہتا ہے اگر تکالیف، ذلت، پریشانی، بھوک بڑھ رہی ہے، زلزلے بڑھ رہے ہیں، عذابات بڑھ رہے ہیں، پکڑ بڑھ رہی ہے، اس کا مقصد رجوع نہیں ہو رہا، اور اگر وہ تھم گیا کہیں رک گیا اور واپس آ رہا ہے، اس کا مطلب رجوع ہو رہا ہے۔ تو ہم سب اس پر ایک پیش پر کھڑے کہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، اس کا مطلب رجوع نہیں ہو رہا۔ تو رجوع کرنے کی جگہ مسجد ہے، اور ہم مسجد کے لیے قانون و نظام بنا رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے مسجدیں بھرو، مسجدوں میں وقت دو، مسجدوں کو لازم پکڑو، توبہ کرو۔ ہر آدمی جتنی دیر مسجد میں دے سکتا ہے، جتنا ٹائم اعمال کو دے سکتا ہے، جتنی توبہ طائف کر سکتا ہے، اسے توبہ طائف پر ڈالنا چاہیے، نہ کہ اتنی ہمت کم کر دی جائے آنے والا بھی سوچے کہ نماز کے لیے جا رہا ہوں، گھڑی دیکھ کر جاؤں، گھڑی دیکھ کر فوراً واپس آ جاؤں۔ میرے بھائیو، جو اللہ نے امید کی کرن دی تھی اس کی طرف تو ہمیں توجہ نہیں ہے۔ جو امید کی کرن اللہ نے دی ہے، جہاں سے مسائل حل ہو، میرے بھائیو میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آج آ جائیں، ہفتے بعد آ جائیں، مہینے بعد آ جائیں، الٹے لٹک کر آ جائیں، ذبح ہو کر آ جائیں، آنا بہرحال پھر مسجد میں ہے۔ آج عزت سے آ جائیں، کل ذلت سے آئیں گے، کل کٹ پٹ کر آئیں گے، کل مر کر آئیں گے، کل پریشان ہو کر آئیں گے۔ آج مسجدوں کو مضبوط پکڑیے، اللہ کا وعدہ ہے مسجد آباد تو گھر آباد، اگر مسجد آباد نہیں گھر آباد نہیں۔